صفحہ نمبر 16 آیت نمبر 38۔ صفحہ نمبر 16 آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا أصابهم البغي هم ينتصرون۔ کل کے درس میں بالکل جو آخری دو آیتیں تھیں ان کے اندر خالق ارض و سما کا یہ ارشاد آپ نے سنا، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، بہت مختصر سا سامان ہے، اور تمہارے لیے جو اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ آخرت ہے کن لوگوں کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ آخرت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے کر آئے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے صرف میری ذات پر ہی توکل کیا اور بھروسہ کیا۔ ان کے دل کے اندر یہ چیز بیٹھ چکی تھی، ان کا ایمان بن چکا تھا، فعال لما یرید، کہ جو کچھ ہوتا ہے یہ صرف خالق ارض و سما کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ مومنین کی ایک صفت کل آپ نے یہ سنی کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، زنا سے، شراب سے، سود سے، جوئے سے، جھوٹ سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ ہم ان کے چھوٹے گناہوں کو خود بخود معاف کر دیتے ہیں۔ آج کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں پھر خالق ارض و سما نے مومنین کی صفتوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مومن کون ہوتا ہے؟ آخرت کا اور جنت کا اور اللہ کی رضا کا مستحق کون ہوتا ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں؟ ان کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟
اللہ نے فرمایا ایک خوبی تو ان میں یہ ہوتی ہے وہ میرے حکموں کو مانتے ہیں، میرے حکموں کو مانتے ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم خالق ارض و سما کا وہ ہے 5 وقت کی فرض نماز ادا کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے حکموں کو ماننے کے بعد سب سے بڑے حکم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے ہم مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کیا کرتے تھے نا وہ صرف نماز کا کیا کرتے تھے۔ اگر وہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو ہم اسے مسلمان تصور کرتے تھے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو ہم اسے کافر تصور کرتے تھے کہ یہ کافر ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ بندوں کو پہچاننے کے حوالے سے کہ جو نماز پڑھتے تھے صحابہ فرماتے ہیں ہم انہیں مسلمان سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتے تھے ہم انہیں کافر تصور کرتے تھے۔ اور یہاں ہماری حالت اللہ معاف کرے کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں آج جن کی توجہ اس خالق ارض و سما کے اس امر کی طرف ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ اور جو پڑھتے ہیں تو وہ کس انداز سے پڑھتے ہیں؟ جس کی نماز رہ جاتی ہے اسے کوئی افسوس ہوتا ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کی ایک نماز رہ گئی، جس نے ایک نماز چھوڑ دی، اس کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس کا بنگلہ ہے، اس میں اس کا سامان ہے، اس کے اندر اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس آشیانے کو آگ لگ جائے، اس کی بیوی، بچے، سامان، مال سب کچھ اس کے اندر جل کر خاک ہو جائے، یہ کتنا بڑا نقصان اس کو تصور کرے گا۔ آپ نے فرمایا ایک نماز کا چھوٹ جانا اس سے کہیں بڑا نقصان ہے جو اس کا اس گھر کے اندر ہوا۔ کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک تو نفس امارہ اس نے ہمیں برائی کی طرف لگا دیا ہے کہ ہمارا نفس ہر وقت بے حیائی چاہتا ہے، برائی چاہتا ہے، شیطانی زندگی والی زندگی چاہتا ہے۔ اور دوسری جہالت ہے، اس نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے۔ جہالت کیا ہے؟ یہ بات سن رکھی ہے کہ توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیں گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ بات کئی مرتبہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ خالق کے ارض و سما کے جو حق ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ حق ہے جس کی قضا نہیں ہے، اور دوسرا وہ حق ہے جس کی قضا ہے اور بغیر قضا کے توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ حق جس کی قضا نہیں ہے صرف توبہ ہے۔ کیا مطلب؟
ایک آدمی عرصہ دراز سے شراب پی رہا ہے، ایک آدمی عرصہ دراز سے زنا کے گناہ میں مبتلا ہے، اس کے دل میں خالق ارض و سما کی ذات کا ڈر آ گیا کہ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو کر ان گناہوں کا کیا جواب دوں گا۔ اس کے دل میں خوف آ گیا، ڈر آ گیا، رب کی ہیبت آ گئی۔ وہ دربار میں آیا، اس نے کہا مولا میں سچے دل کے ساتھ اس گناہ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ ایک وہ گناہ ہے جس کی سزا ہے بالغ ہونے کے بعد 50 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے۔ مثال کے طور پر بالغ ہونے کے بعد 20 سال کے بعد اس سے احساس ہوتا ہے کہ نماز تو بہت بڑا خالق ارض و سما کا حکم ہے جو میری طرف متوجہ ہوتا ہے، بڑا سخت مسئلہ ہے، اس کی معافی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد موت کے دم تک ایک ایک نماز کا تجھے حساب دینا پڑے گا۔ اگر ایک بھی نماز تیری بالغ ہونے کے بعد موت کے دم تک زندگی کے اندر رہ گئی تو اس کی سزا تجھے بھگتنی پڑے گی۔ اس کی توبہ اسی صورت کے اندر ہوگی جب اس کی قضا واپس لوٹائے گا۔ توبہ کے ساتھ نمازیں قضا ہو گئیں، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ فرض تھی تو ادا نہیں کی ہے، قربانی فرض تھی تو اس نے نہیں کی ہے، حج فرض تھا تو اس نے نہیں کیا ہے۔ یہ کروڑوں مرتبہ بھی توبہ کر لے، کروڑ مرتبہ بھی توبہ کر لے، توبہ کے ساتھ نہ اس کی نماز معاف ہوگی، نہ اس کے روزے معاف ہوں گے، نہ اس کا حج معاف ہوگا، نہ اس کی زکاتیں معاف ہوں گی، نہ اس کی قربانی معاف ہوگی۔ جب تک کہ یہ ان کی قضا نہیں کرے گا اس وقت تک کوئی توبہ نہیں۔ یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے۔ اس اصول اور ضابطہ اور قانون کو اپناتے ہوئے اللہ نے فرمایا جو میرے دربار میں آئے گا نا، توبہ کرے گا، میں اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک آدمی نے یہ کام شروع کر دیا، اس نے اپنے دماغ کو لڑایا، اپنے دماغ کو کھپایا، کاپی لے کے آیا، پینسل لے کے آیا۔ بالغ ہونے کے بعد جس دن اسے ہوش آیا کہ میں نے اللہ کا قرض دینا ہے، اس نے ایک اندازہ لگایا، ایک خاکہ بنایا دماغ میں، صبح کی نمازیں لکھی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، ساری نمازیں لکھ لی کہ اتنی 20 سال کی نمازیں بنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا 3-4 اوپر لکھ لو، 3-4 اوپر لکھ لو اور انہیں پڑھنا شروع کر دو۔ اگر پڑھتے پڑھتے درمیان میں بیمار ہو گیا اور اتنا شدید بیمار ہوا کہ اسے دوبارہ زندگی کی کوئی امید نہ رہی، اب آپ نے فرمایا کہ وہ شمار کرے گا کہ کتنے عرصے کی قضا نمازیں اس نے پڑھ لی ہیں اور کتنی باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر وہ اپنے ورثاء کو وصیت کرے گا کہ ہر نماز کے بدلے میں 2 سیر گندم صدقہ کرنا ضروری اور لازمی ہوگا۔ یہ وصیت کیے بغیر مر گیا تو آپ نے فرمایا پھر گنہگار ہے۔ کتنا سخت مسئلہ ہے۔ تو خیر، مومنوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور خالق ارض و سما کا سب سے بڑا حکم جو میری طرف اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مومنوں کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کے آپس کے جو معاملات ہیں نا وہ مشورے سے طے پاتے ہیں، وہ اپنے معاملات کے اندر مشورہ کیا کرتے ہیں، اور مشورے کا حق خالق ارض و سما نے قیامت کی صبح تک دے دیا ہے۔ لیکن مشورے کے بھی کچھ اصول ہیں، ضابطے اور قانون ہیں۔ وہ احکامات جنہیں قرآن نے ذکر کر دیا، پیغمبر کے فرامین میں ملتے ہیں، اجماع امت کے اندر ملتے ہیں، ان کے اندر کوئی مشورہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا سود حرام ہے۔ سود کیا ہے؟ حرام ہے۔
قرآن نے کہا سود نہیں کھا سکتے، سود حرام ہے۔ پارلیمنٹ میں کابینہ بیٹھ جاتی ہے، اس بات پر مشورہ کرنے کے لیے کہ سود کی ریشو کو بڑھایا جائے یا گھٹایا جائے، تھوڑا کیا جائے کہ زیادہ کیا جائے۔ یہ کوئی مشورہ نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے۔ میٹنگ بیٹھ جائے، شراب اس کا لسانس کسے دینا ہے اور کسے نہیں دینا ہے، کوئی مشورہ نہیں ہے، حرام ہے، بغاوت اللہ کے ساتھ۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ نے فرمایا یہ سارے کے سارے، شراب ہے، سود ہے، زنا ہے، یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہیں، ان کے اندر کوئی مشورہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ تمہاری زندگی کے اندر جو معاملات پیش آ جاتے ہیں یا وہ کام کے جو قرآن سے، سنت سے، اجماع امت سے نہیں ملتے ہیں، یا تمہارے آپس کے معاملات ہیں، غمی ہے، خوشی ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، بزنس ہے، مومن جو ہوتا ہے ان معاملات میں آپس میں مشورے کے ساتھ معاملات طے پا کے پھر سمت تقیم ہو کے چل پڑتا ہے۔ مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے۔ اب پہلی آیت کے اندر ترتیب کے ساتھ، اور اگلی صفت کیا ہے؟ مومن کی ایک صفت یہ اللہ نے فرمایا جو مال میں اسے دیتا ہوں نا دنیا کی زندگی میں، اس مال کو میرے رستے میں خرچ کرتا ہے، اس مال کو میرے رستے میں خرچ کرتا ہے۔ جہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آگے بیان کیا کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ حدیث بھی ہے نا، آپ نے فرمایا بندہ جب موت کے قریب ہوتا ہے، فرشتہ آ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے، اس کا جو مال ہوتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے اچھا اتنا مال میرے اس بیٹے کو دے دینا، اتنا اس بہن کو دے دینا، اتنا اس کو دے دینا، اتنا اس کو دے دینا۔ آپ یہاں مسکرائے، آپ نے فرمایا اب کیا وصیت کرتا ہے؟ اب تو ہے ہی ان کا، اب تو ہے ان کا، اب وصیت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب تو تم مر جائے گا، یہ مال ہے، کوئی بیٹا لے جائے گا، کوئی بیٹی لے جائے گی، کوئی بہن لے جائے گی، کوئی چچا لے جائے گا، رشتہ دار لے جائے گا، یتیم مسکین، اب تو ہے ہی ان کا۔ تیرا تو اس وقت تھا جب تیرے اندر قوت تھی، جوانی تھی، صحت تھی، تو مال خرچ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا، تیرا تو اس وقت تھا۔ اور پھر بڑا عجیب جملہ آپ نے فرمایا لوگوں صحت کے زمانہ میں، تندرستی کے زمانہ میں، مالداری کے زمانہ میں اللہ کے راستے میں ایک کھجور اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دینا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اس زندگی میں جو ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا، بعد میں برا تھا کسی سارے ثواب پہنچانے کے لیے اللہ کے راستے میں احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا اس نے زندگی میں جو ایک کھجور اپنے ہاتھ سے صدقہ کی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ آج تک تو دنیا میں کسی نے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور کسی کے پاس اتنا سونا بھی نہیں ہوگا احد پہاڑ کے برابر۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں دنیا کی زندگی میں
اپنے حلال مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کتنی بڑی اس کی قدر کرتا ہے۔ جیسے میں نے ترتیب سے مومنوں کی صفتیں بیان کی ہیں نا، اب آیات کے اوپر پورا غور کرنا انشاءاللہ ساری باتیں آ جائیں۔ فرمایا والذین استجابوا لربہم، اور مومن وہ ہوتے ہیں استجابوا لربہم جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، اور رب کے حکم میں سب سے بڑا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس میں مشوروں سے طے پاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، یہ سمجھنے والا مقام ہے، اس لیے کہ جہاں کل کا درس ختم ہوا ہے، کل کے درس کی جو بالکل آخری آیت کے آخری الفاظ ہیں ان پر بھی غور کرنا ہے، اور اس آیت کو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب مومنوں کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، پھر وہ اپنی زیادتی کا، ظلم کا انتقام بھی لیتے ہیں۔ اپنی زیادتی اور ظلم کا، یہ آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ مومن جب کوئی آدمی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، پھر وہ اس سے انتقام بھی لیتے ہیں۔ اور کل کی جہاں آخری آیت ختم ہوتی ہے وہاں کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آ جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب انہیں غصہ آ جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور چوتھے پارے میں آتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں آیت کے اندر آتا ہے کہ مومن کے ساتھ جب کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو وہ اس سے انتقام لیتا ہے۔ بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات آپس میں ٹکرا رہی ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ آپس میں ٹکرا نہیں رہی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں سمجھاؤں گا تو آپ کو دونوں آیتیں اپنے اپنے محل کے اندر یہ سمجھ آ جائیں گی۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ الشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ الشداء، یہ صحابہ کرام کی ایک صفت قرآن نے ذکر کی ہے۔ الشداء علی الکفار، یہ صحابہ کفار کے بارے میں بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں۔ الشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑی نرم ہے، بڑی نرم ہے۔ تو مفسرین نے ان کا مطلب یہ لکھا کہ یہ آیات اپنے اپنے محل کے اندر بالکل ٹھیک ہیں۔ پھر مفسرین نے یہ لکھا ایک مومن کے ساتھ کافر زیادتی کر دیتا ہے، ایک مومن کے ساتھ کافر زیادتی کر دیتا ہے، پھر مومن کو حق ہاتھ سے لے کے اس کافر سے انتقام لے۔ جیسے صحابہ کی صفت بیان کی قرآن نے، الشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں۔ پھر جب کسی مومن کے ساتھ کوئی کافر زیادتی کرتا ہے تو مومن کو حق ہاتھ سے لے کے وہ اس سے انتقام لے، اس سے بدلہ لے۔ نمبر 2، جس آدمی نے کسی مومن کے ساتھ زیادتی کر لی، ظلم کر لیا، ناانصافی کی، اگر تو وہ اس زیادتی کو زیادتی مان جاتا ہے کہ میں نے یہ زیادتی کی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سیاق و سباق سے بھی جب میں نے دیکھا
مجھے پتہ چل گیا کہ اس بندے نے جو اس سے جو کام ہوا ہے باقی اس سے بھول ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، اب یہ اس بھول پر معافی مانگتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، پر ایک آدمی ظلم اور زیادتی کرنے کے بعد اس پر اکڑ جاتا ہے، اس پر کیا ہوتا ہے؟ اکڑتا ہے، تو پھر مومن بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اس سے انتقام لے، اس کی اس خبیث حرکت کو یہاں ہی دفن کر دے۔ اگر یہ انتقام نہیں لے گا تو پتہ نہیں اور کتنوں کے ساتھ پھر وہ آگے زیادتی کرے گا۔ لہذا ان آیات کا آپس کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اپنی اپنی جگہ پر یہ ساری آیتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ ترجمہ سمجھیں گے، بالکل آپ کو آیت کا مطلب اور معنی سمجھ آ جائے گا۔ فرمایا والذین اذا اصابهم البغی، اور وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کو، اور وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان پر کوئی زیادتی، ہم ینتصرون، وہ انتقام لیتے ہیں، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور برائی کا بدلہ برائی ہے اسی جیسا، یعنی جتنا اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تم بھی اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس نے ایک تھپڑ مارا ہے تو تم 10 مار دو، تم 10 مار دو، یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہم پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے، یہ مطلب قطعاً نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انتقام لیتا ہے، جتنی اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اتنی وہ اس کا بدلہ لیتا ہے، مومن پھر انتقام لیتا ہے۔ فمن عفا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ تو میں نے حق دیا، اللہ نے فرمایا اس کے بعد بھی اگر کسی نے کسی کو معاف کر دیا اور جسے معاف کیا اس نے بھی اپنی اصلاح کر لی، اللہ نے فرمایا پھر اس کا اجر مجھ پر ہے، میں پھر اسے اجر دوں گا۔ میں کتنا دوں گا؟ اللہ نے فرمایا جتنی میری شان ہے پھر میں اپنی شان کے مطابق اسے اجر بھی دوں گا۔ اس نے معاف کر دیا ہے، فرمایا فمن عفا، اور جس نے معاف کر دیا، واصلح، اور اصلاح کر لی، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے، انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ جب ظالم کو مہلت دیتا ہے اور جب ظالم کو پکڑتا ہے اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے لیے چھٹکارا کوئی نہیں ہوتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور البتہ جس نے انتقام لیا ظلم کیے جانے کے بعد، کسی پر ظلم ہو گیا، زیادتی ہوگی، اس نے انتقام لے لیا، اللہ نے فرمایا اس انتقام لینے والے کو تم ظالم نہیں کہہ سکتے، اس نے تو اپنی زیادتی کا انتقام لیا ہے، اسی کو فرمایا وَلَمَنِ انتَصَرَ، اور البتہ جس نے انتقام لیا بعد ظلمہ، زیادتی کے بعد، وَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہوگا، انما السبیل، بے شک پختہ بات ہے السبیل، الزام، علی الذین، ان لوگوں پر ہوگا، یظلمون، جنہوں نے ظلم کیا الناس، لوگوں پر، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور سرکشی کی زمین کے اندر بغیر الحق کے، بغیر حق کے، اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ جو ناحق لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، زمین دبا دیتے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دیتے ہیں، جی حقوق اللہ کو ادا نہیں کرتے، حقوق العباد کو ادا نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالموں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اور حدیث کی کتاب ہے الترغیب والترہیب، اس کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، فوراً جب ظالم مرتا ہے نا، فوراً سے پہلے عذاب اللہ کا شروع ہو جاتا ہے، فوراً
اسی وقت اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہوا ہے۔ آپ ایک قبر کے اوپر کھڑے ہوئے، آپ کو دکھایا گیا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے دعا کی، آپ کو اللہ کی طرف سے دکھایا گیا۔ صحابہ نے عذاب کا سبب پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر اس قبر والے کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ آپ نے فرمایا ایک مظلوم پر زیادتی ہو رہی تھی اور یہ آنکھیں نیچے کر کے گزر گیا، یہ آنکھیں نیچے کر کے گزر گیا تھا، اور یہ اگر اس کی مدد کرنا چاہتا تو مدد کر سکتا تھا، پر اس نے اس کی مدد نہیں کی ہے۔ مالک کو یہ بات بڑی ناپسند آئی، بڑی ناپسند آئی۔ اس کے مد مقابل حدیث کے اندر آتا ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، ایک مالدار آدمی تھا، اس کی موت کا وقت آیا، اللہ نے اس سے پوچھا کوئی نیکی لے کر آئے جس کی وجہ سے میں تیری مغفرت کر دوں، کوئی نیکی لے کر آئے؟ اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ عموماً مالدار لوگ جو ہوتے ہیں نیکیوں کی طرف ان کی زیادہ توجہ نہیں ہوتی ہے، ان کی زیادہ توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے۔ اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کچھ بھی نہیں ہے، مولا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تو لے کر آ، مولا صرف کلمہ ہے بس، کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کوئی نیکی یاد ہو، اللہ نے فرمایا کوئی نیکی پیش کر، میں تیری مغفرت کروں۔ فوراً اسے یاد آیا، اس نے کہا مولا مجھے اپنی ایک نیکی یاد ہے۔ کیا ہے؟ اس نے کہا میں مالدار آدمی ہوں، مولا میرے ملازم تھے، نوکر تھے، چاکر تھے، جب کوئی میرے در پر آ جاتا تھا نا، میرے در پر مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے آ جاتا تھا، مولا میں نے اپنے ملازموں کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے قرض دینے کے لیے آتا ہے، میرے مال میں سے اسے قرض دے دینا ہے، میرے مال میں سے اسے قرض دے دینا ہے، اور اگر اس نے پہلا قرض واپس نہیں کیا، دوبارہ پھر قرض لینے کے لیے آ گیا ہے، اس سے پہلے قرض کا مطالبہ نہیں کرنا، اسے قرض اور اٹھا کے دے دینا ہے، کوئی بات نہیں، پہلے قرض کا مطالبہ نہیں کرنا، اسے اور قرض دے دینا ہے۔ اور مولا میرے پاس بھی جو آتا تھا نا، میں اسے قرض دے دیا کرتا تھا، اگر کوئی ایسا آتا کہ جو مجھ سے قرض لے کر گیا، اس نے واپسی کا بھی مجھے کہا پر وقت پر اس نے نہیں کیا، دوبارہ پھر قرض لینے کے لیے آ گیا، مولا میں نے اسے اپنا پہلا قرض یاد نہیں دلایا، اس نے جتنا مانگا میں نے دے دیا، مولا یہ نیکی ہے۔ اللہ نے فرمایا تو کمزور ہو کے، عاجز ہو کے اتنا رحم کرنا جانتا ہے تو میں مالک الملک ہو کے رحم کرنا نہیں جانتا، جا میں نے تیری مغفرت کر دی، جا میں نے تیری مغفرت کر دی۔ اس لیے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ سے بچ جانا ہے، ڈر جانا ہے، پتہ نہیں اسے کون سی عذاب پسند آ جائے، اور پتہ نہیں وہ کس گناہ سے ناراض ہو جائے، کس گناہ سے ناراض ہو جائے۔ اس لیے اپنے سینے کے اندر ہر وقت عاجزی کا مادہ رکھنا ہے، مولا عاجزی نصیب فرما، مولا عاجزی نصیب فرما، انکساری نصیب فرما۔ ہر ایک کو اپنے سے بہتر ماننا ہے، بہتر سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ صرف تعاون اس لیے کرنا ہے کہ یہ میرے خالق کی مخلوق ہے، بس یہ میرے خالق کی مخلوق ہے، اس کا بندہ ہے۔ ورنہ اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔